والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ورحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، دیگر صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گیا۔ دیکھنے میں وہ کوئی مسافر نہیں لگتا تھا، کیونکہ اس کے جسم پر جو کپڑے تھے اس سے ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک مسافر ہے۔ اور دیگر جو صحابہ تھے جو مدینہ شریف کے رہنے والے تھے، انہوں نے بھی اس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور دیکھنے میں وہ لگتا تھا کہ یہاں پہ وہ ایک اجنبی ہے۔ تو وہ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کرتا ہے، جس کے جوابات نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی جواب دیتا ہے کہ یہ بالکل درست ہے۔ تو حالانکہ اگر اس نے جواب دینے ہی تھے ساتھ ساتھ، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ اس کی بھی کوئی وجہ تھی۔ تو وہ جیسے جیسے سوالات پوچھا جاتا ویسے ویسے نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو جوابات دیتے جاتے، اور اتنا کہنے کے بعد جب وقت ختم ہوا تو وہ آدمی مصافحہ کرنے کے بعد مسجد سے واپس باہر نکل جاتا ہے۔ تو اس کے جانے کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کیا تم اسے جانتے ہو؟ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں تو نہیں جانتا، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ میرے نبی، میرے محسن، میرے تاجدار مدینہ اور میرا اللہ رب العزت اس کو ضرور جانتے ہوں گے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی بات کہی کہ جو سب کے سامنے ایک سوالیہ نشان بن گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر سے کہ آپ اسے جانتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نہیں جانتا، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور جانتے ہوں گے، اور میرا اللہ، میرا رب العزت، اللہ رب العزت اس کو ضرور جانتا ہوگا۔ تو نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور وہ تم سب کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اب بات یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے سامنے، ہمارے حلیے میں تھے تو وہ نور، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک نور تھے، لیکن جب اللہ رب العزت کسی کو مبعوث فرماتا ہے، کسی کو دنیا میں بھیجتا ہے اپنا نبی بنا کے، تو وہ انسانی شکل میں تمہارے لوگوں کے درمیان، تم ہی لوگوں میں، تمہارے ہی لباس میں، تمہارے ہی زبان میں وہ بھیجتا ہے،
تاکہ تم کسی غفلت کا شکار نہ ہو جاؤ۔ تو اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو اس کے باوجود حضرت جبرائیل علیہ السلام کیوں آئے؟ اب یہ کیوں آئے، اس کے درمیان کیا ہونا تھا، کیا معاملات ہوئے، یہ اللہ رب العزت اور اس کا نبی جانتے ہیں، اس سے بندے بے شک اخذ نہیں کر سکتے۔ صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ تم لوگوں کا دین سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر خاموش ہوئے، تو سب صحابہ کرام پر سکتہ طاری ہو گیا کہ اب شاید کوئی ہمارے اوپر کوئی نیا عمل شروع ہونے والا ہے، اب شاید کوئی ہمارا اور کوئی سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل احسان، مل احسان، حضور احسان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتا بدللہ کالا انا کسرہ، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یا اس طرح کرو کہ اللہ کی عبادت تم کر رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یعنی اس طرح عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اسے دیکھ رہے ہو تاکہ اس میں لذت پیدا ہو۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب اللہ رب العزت کی کوئی انسان عبادت کرتا ہے تو وہ دنیا سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کے قریب تک سے قریب ہو جاتا ہے، اور اس کی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے اور تم اسے دیکھ رہے ہو، اس کیفیت میں ڈوب جاؤ کہ اس دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو جاؤ، کنارہ ہو جاؤ کہ تم دنیا میں نہیں ہو، تم اللہ رب العزت کے سامنے اس کو دیکھ رہے ہو اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی فرماتے ہیں کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں میں اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاتا جب تک میں اللہ رب العزت کا دیدار نہ کر لوں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ لوگوں کو تین باتیں سکھا کے گئے ہیں۔ وہ یہ ذرا غور سے سننے والی باتیں ہیں، کیونکہ یہ آج کل ہمارے حالات آج کل کے ایسے ہوئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نبی مکرم نے ہمیں دی، وہ ایسی تعلیمات ہیں کہ وہ کسی اور مذہب میں، کسی کفار میں، حالانکہ کفار لوگوں نے چیزیں ہم سے چھین لی ہوئی ہیں، اور آپ جب ان کو دیکھیں نا تو ان سے چھین لو، کیونکہ یہ جو چیزیں یہ اپنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا ایکچولی وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے تھیں، لیکن ہم بالکل اپنے مذہب سے، اپنے ایمان سے ہم دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم سے تعلق توڑے اس سے تم تعلق جوڑو، پھر فرمایا جو تجھے محروم رکھے اس کو تم عطا کرو اور اس سے زیادہ عطا کرو، پھر فرمایا جو تیرے اوپر ظلم کرے، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو تو اسے معاف کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں صلہ رحمی کا حکم فرمایا، اور صلہ رحمی وہ ہے جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ جب آپ کسی اپنے بہن بھائی پر، اپنے کسی دوست پر، اپنے کسی عزیز رشتہ دار پر صلہ رحمی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بہت خوش ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں آپ کو بے حد
ایسی چیزیں عطا فرماتا ہے کہ آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا نبی مکرم نور مجسم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام عام کرو کہ اس سے محبت بڑھتی ہے، وآتموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ اللہ رب العزت تمہیں اور دے گا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں سکھائیں کہ آتے جاتے سب کو سلام کرو، سب کو کھانا کھلاؤ۔ اب مقصد یہ ہے کہ آج کل کے جیسے حالات ہوئے ہیں، سلام ہاتھ ملانا جو نا وہ ایک سنت ہے، اس میں اور اس وقت تک ہاتھ نہ چھوڑو جب تک کہ دوسرا ہاتھ گیلا نہ کرتے، کیونکہ اس وقت آپ اللہ رب العزت کی بلیسنگ ہوتی۔ لیکن آج کل کے جو حالات پیدا ہوئے، یہ کرونا وائرس جو پھیلا ہوا ہے، ایکچولی ہر جو بھی بیماری، جو بھی وبا، یہ کوئی انسان پیدا نہیں کرتا، یہ تو پکی بات ہے۔ یہ تو لوگوں نے ایسے بنا دیا ہے کہ چائنا کا مسئلہ ہے یا امریکہ کا مسئلہ ہے، کچھ نہیں۔ جو بیماری، جو وبا آتی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے، اور جب بیماری وہ بھیجتا ہے تو اس کی شفا بھی وہی دیتا ہے۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ احتیاط لازمی ہے، احتیاطی تدابیر ضرور کریں۔ تو اگر آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے، جس سے آپ کو لگتا ہے کہ چلو ہو سکتا ہے کوئی جو وائرس بقول ان لوگوں کے کہ اگر وہ چل جاتا ہے، لیکن اگر کوئی سچا مسلمان عاشق رسول ہوگا نا، میرا نہیں خیال کہ وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سلام نہ کرے، ہاتھ نہ ملائے۔ ہم تو ملاتے ہیں، میں تو اس سے ملا رہا ہوں۔ جب میری موت جب آنی ہے، اگر میری موت اس وائرس سے آنی ہے تو وہ ٹل نہیں سکتی۔ جو رات میری قبر میں موجود ہے وہ ہے، تو خام خواہ اپنے آپ کو گناہ گار کرتے ہو۔ احتیاط کریں، ٹھیک ہے احتیاط کریں، میں یہ نہیں کہتا احتیاط نہ کریں۔ جو بھی اللہ رب العزت نے اور اس کے نبی نے فرمایا کہ جہاں تعاون ہو، جس کے پاس ایسا مرض ہو، اس سے دور رہو۔ لیکن یہ بھی فرمایا کہ ایک تعاون کے مریض کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیب سے بٹھا کر کھانا بھی کھلایا۔ اب ہم اس جگہ تو پہنچ نہیں سکتے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اس سے دور رہو، اگر وہ اپنے آپ پر پاس بٹھا کر اسے کھانا کھلا رہے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی مصلحت ہے۔ وہ کھانا کھلا رہے ہیں کہ پیار کرو۔ آپ کے والدین کو، آپ کے کسی بہن بھائی کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو جاتا ہے تو کیا آپ اسے چھوڑ دیں گے؟ جنگل میں چھوڑ دیں گے؟ جا کے گوڑ میں پھینکیں گے اسے جا کے؟ تو لعنت ہے ہم لوگوں پہ پھر نا، کہ اگر ہم ایسی تعلیمات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تو ہم وہ چیزوں کو دی۔ ہمیں جی میرے ماں کو کینسر ہے تو مجھے بھی کیسے لگ جائے گا؟ یار اس نے تمہیں جب پیدا کیا اس کی ایک درد کی قیمت ہی تم بتا سکتے تھے، تو وہ جو اس سے کینسر لگ جائے گا تمہیں؟ کچھ ہوش کے ناخن لو۔ لیکن ہم لوگوں نے یہ چیز دنیاوی محلات میں رہ کے نا، وہ ہم اس پہ جڑ گئے ہیں اور اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جب ہم دین سے دور ہوں گے تو ہمارے بچے ہم کو دیکھتے ہیں کیا سیکھیں گے؟ دین سے دوری ہے۔ اب ماشاءاللہ دیکھیں نا، ہمارے بچے جب ہم سلام کرتے ہیں، آپ ان کے ہاتھوں پہ کس کرتے ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ہاتھوں پہ کس نہیں کرتے ہیں؟ خوشی نہیں ہوتی آپ لوگوں کو؟ ہوتی کہ نہیں ہوتی خوشی؟ کہ الحمدللہ یہ ہمارے بچے ہیں جنہوں نے ہم سے یہ تعلیمات حاصل کی۔ اگر ہم اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، اگر ہم اپنے بیوی سے، اپنی بہن سے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ نہیں کریں گے تو کیا بات ہے، وہ یہ دیکھیں گے تو وہ اس کو غرور کریں گے؟ نہیں، وہ سیکھیں گے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک مسلمان ہی ہوتا ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ لیکن بعد میں وہ جو نا، وہ کسی کرسچن میں گھر میں ہوتا ہے تو وہ جو وہ کرسچن کو دیکھتا ہے تو پھر وہی چیز اپناتا ہے۔ اگر ہمارے مسلمانوں میں ہوگا تو وہی چیز اپنائے گا۔ تو قصہ مختصر یہ کہ جب آپ اسلام عام کرو گے آپ کے اوپر بلیسنگ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی برکات رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی برکات رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو پھر انسان اس کو سمجھ نہیں میں کیا کروں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دوسرے پاک پڑھتے ہیں نا، ہم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
تو کہتے ہیں نا اللہ رب العزت میں 10 رحمتیں نازل ہوتا ہے. اب 10 رحمتیں نازل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تمہیں نظر آ رہی ہیں. وہ رحمتیں کسی طرح بھی ہو سکتی ہیں. وہ رحمت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے رزق میں اضافہ دن بدن اتنا اضافہ ہو جائے کہ آپ کو پتہ نہ چلے. آپ کو اچانک کوئی خوشخبری مل جاتی ہے، رحمت ہوگی ہوگی نا، اس پہ کوئی نا. آپ اس طرح کی رحمتیں بتاتا نہیں اللہ رب العزت کہ وہ دینے لگا ہوں. وہ جب دیتا ہے تو اچانک ہی دیتا ہے. تو جب آپ کو اچانک جب کوئی چیز ملتی ہے نا تو انسان کہتا ہے یار وہ یہ تو یہ ہاں یہ تو ہونا تھا. یہ ہونا نہیں تھا بھائی، یہ ہونا نہیں تھا. یہ تم نے کوئی نیک کام کیا تو وہ اللہ رب العزت نے اس کا انعام دیا. تو ہم چیز واپس میں لے کے بتا نہیں یہ میں نے ہی کرنا تھا، مجھے پتا تھا یہ آنی ہے میرے پاس. یہ بس یہ ہم لوگوں کی بے وقوفی ہے، کم عقلی ہے. اللہ رب العزت نے اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں. لوگوں میں کھانا کھلاؤ. آپ ایک کھانا، آپ دیکھیں نا، آپ آج محفل ہے اور دیکھیں آپ یہ بھی ایک بلیسنگ ہے کہ اس کھانے پہ پتہ نہیں کس کا نام لکھا ہوا ہے. اور جب ہم اس کھانے کو سامنے رکھ کے ہم کلام پاک پڑھیں گے اور اپنے جو ہمارے رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ، ساس سسر جو بھی گئے ہیں، اگر اس کی روح کو بخشیں گے تو وہ کھانا ان کو نہیں ملے گا. وہ جو آپ دعا پڑھ رہے ہیں اس سے ان کے درجات بلند ہوں گے. اگر وہ کسی مشکل میں ہیں اللہ رب العزت مشکلیں آسان بنائے گا. اور وہ روحیں پھر ہمیں ہماری منتظر رہتی ہیں کہ کب ہمارا کوئی بیٹا، بھائی، بہن ہمارے لیے بھیجے. تو یہ جو اجتماعات کیے جاتے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں اور اسی مقصد کو عام کرنے کے لیے یہ چیز بنائی جاتی ہے. تو بلکہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آدھا فقیر، آدھا فقر عزیزوں کو، مسکینوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور ننگوں کو لباس بناؤ اور باقی آدھا فقر ہے. یہ دیکھ لیں آپ، یہ فقر جو نا، فقر جو نا وہ فقیر سے بنا ہے. فقر اسی کو کہتے ہیں نا. لوگوں نے سمجھا کہ دربار بڑا ہو تو فقیر بڑا ہوتا ہے. گدڑیوں میں بھی لال نکلتے ہیں. جناب وہ کون سا پھول ہے؟ نرگس کا پھول ہے. نرگس کا پھول جو کہاں اگتا ہوتا ہے؟ وہ گندگی میں ہوتا ہے نرگس کا پھول. لیکن اس کو لوگ پسند کرتے ہیں. پھولوں سے کوئی نفرت تو نہیں کرتا نا، لیکن گندگی سے بھی نئی نیک چیزیں نکلتی ہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے. انسان جو پیدا ہوتا ہے کتنی غلاظت سے پیدا ہوتا ہے. پھر وہ ایک عالم دین بنتا ہے، وہ ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے. اب یہ جو اس کو گندگی بھول چکے ہوتے ہیں سب کچھ. لیکن ہمیں اس چیز کو کبھی ذہن سے نہیں دور کرنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں. ہم ایک حقیر، ناچیز، ایک غلیظ چیز ہے. لیکن اللہ رب العزت ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اور اشرف المخلوقات بنایا کہ اب اس پہ کیا چیز ہوا تو کیا نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت ہم پہ اتنی برکتیں، رحمتیں نازل فرمائی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اپنا مصلح بچھاؤ، اپنا مصلح بچھاؤ. اور راتوں کو جب لوگ گہری نیند کے مزے لے رہے ہوں تو اس وقت اللہ سے لو لگاؤ. تم جب سلامتی کے ساتھ سجدہ کرتے ہو نا تو آپ سیدھے جنتی بن جاتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے آپ سے کہ آپ اس وقت جب لوگ دنیا سے کنارہ کش ہو جائے نا، اپنے خوابوں میں، دعا میں گھومے، تو تم مصلح اٹھاؤ اور میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ تو میں تمہیں وہ چیز دوں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. اس وقت سجدے میں اللہ رب العزت کو سب سے عزیز کیا چیز ہے؟ سجدہ. انسان کا سجدہ.
اللہ جب راضی ہوتا ہے نا تو ہر انسان کو سجدے کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ کچھ چھینتا نہیں، کچھ چیز اس سے، بلڈنگ نہیں چھینتا، کوئی کاروبار نہیں چھینتا، اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ کھانے کو دیتا ہے، پہننے کو دیتا ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے میں کھانے کو دوں گا، پہننے کو دوں گا، لیکن اگر تم میری اطاعت نہیں کرو گے تو میں تجھ سے اپنی سب سے پیاری چیز سجدہ چھین لوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔